نے جو نصیحتیں کی اور باتیں بتائی تو کہا کہ آپ کی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، دل چاہتا ہے کہ آپ کی بات کو قبول کر لوں، لیکن آپ کی بات سن کر پھر دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کون سی خطا ہے، ایسے تم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ رب معاف نہیں کرے گا؟ کہا ہے محمد میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میری سرداری میں نے اپنے قبیلے کے تقریباً 18 بچوں کو زندہ رکھا، جس نے اتنا ظلم کیا اس کو خدا کیسے معاف کرے گا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیہ کربی کو یہ بات سنائی تو حضرت تحیہ کربی پھر رونے لگے، کہا کہ آپ کیوں روتے ہو، کیا بات؟ فرمایا رسول اللہ میرا ایک اور گناہ ہے، وہ تو آپ مجھے بالکل معاف نہیں کرے گا کہ ایمان لا کے کیا کرے؟ یہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنانے کے لیے تو تحیہ کربی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ سنانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سنایا تو اس کو بھی سنا۔ تو حضرت تحیہ کربی نے کہا واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی حاملہ خدمت سے تھی اور میں تجارتی سفر پر چلا گیا، سفر 10 سال کا ہو جاتے تھے، 25 سے 60 کے ہوتے تھے، اور یہ کہا اگر یہ بچہ ہو جائے تو اس طرح دعوت کر دینا، اور اگر بچی ہو جائے تو ان کو فلک سپرد کر دینا تو زمین میں دفن کر دینا۔ کہا میری بیوی نے یہ کیا کہ وہ بچی ہوئی اور اس نے اس کو پال دیا۔ میں جب چند سالوں کے بعد واپس آیا تو دروازہ پہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بچی آئی چھوٹی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کون؟ تو کہا میں نے اسے پوچھا کہ تو کون؟ کہا میں اس گھر کی رہنے والی ہوں، میرے باپ کا نام تحیہ کربی ہے۔ تو کہا میں اچانک چوک سی گیا کہ میری بیٹی، تو کہا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں تحیہ کربی ہوں۔ اتنا کہنا تھا وہ بچی میرے پیروں میں ٹانگوں میں آ کر کے لپٹ گئی، کہنے لگے بابا آپ اتنے دیر سے کہاں تھے؟ میں روزانہ آپ سے انتظار کرتا، کیا میرے لیے کھلونا لے کر آئے ہو؟ وہ بچی مجھے کہتی ہے میرے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ میں گھر آ گیا، بچی اتنی خوبصورت تھی، دل بھی کرتا تھا سینے سے لگاؤں، لیکن ایک دم سے سوچ کر کے قبیلے والے یہ کہیں گے ہماری بچوں کو تو دفن کرا دیا، اور جب اپنی باری آئی تو اس کو بچانے کی فکر آ گئی۔ کہا میں بیوی پر بہت ناراض ہوا اور ایک دن میں تحیہ کر لیا کہ اس کو زمین میں دفن کر دوں گا۔ تو بچی کو کچھ بتائے اور بیوی میرے پیروں میں ملکی بہت کچھ روئی، لیکن میں نے طرح سے بچی کو لے کر گیا کہ بچی ایک دم سے کہنے لگی بابا کیا مجھے کھلونا دلانے جا رہے ہیں؟ میری اپنی کو ساتھ نہیں لیتے۔ کبھی وہ بچی کہتی ہے کہ بابا کیا مجھے ننہال چھوڑنے کو پوچھ رہے ہیں؟ کہا میں کوئی جواب نہیں کرتا۔ ایسے ہی چلتی رہی، جب چلتے رہے جنگل میں لے جا کر تنے کا رہا، گرمی کے موسم میں جب میں ریت میں لگا بچی کو تو بچی پوچھنے لگی ابا گرمی میں کام نہیں کرتے ہیں بابا؟ کہا کہ میں کوئی جواب نہیں دیتا، اور پھر آ کر میں نے گڈھا کھودا اور گڈھا کھودتے کھودتے مجھے پسینہ آتا تھا، میں اندر سائے میں بیٹھتا تھا تو بچی کے سر پر کے بعد جو گڈھا تھا وہ لے کر میرے چہرے کو صاف کرتے تھے، اور بچی کہتی ہے ابا دھوپ میں کام نہ کرو،
جب سایہ اوپر پڑ جائے گی تب کام کر دے گا. میں نے اسی بھی جواب دی تھی جب گڈھا پورا ہوا بچی بھی میرے پاس آئی تو میں نے چھت پر دیکھ کر گڈھے میں ڈال دیا. جب گڈھے میں آگ دیکھ کر ڈالنے لگا تو بچی بھی سمجھ گئی تو بچی نے کہا ابا کھلونا نہیں مانگا ابا سے نہیں کروں مجھے چھوڑ دیجیے. لیکن کہاں میں نے چھوڑا یہ سننا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا کام ہو رہا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک داخلہ چلا گیا بنا جب اس کے گردن کا ریٹ پہنچا وہ مجھ سے مایوس ہو گئی اور چہرہ اس کی طرف کرنے کے بعد کہا او زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے میری ماں کہتی تھی کہ کوئی نبی آئے گا اور جو اس ظلم کو روکے گا تو اللہ اب بھیج بھیج اس نبی کو مجھے اسی نجا نے کتنی بخشا کرنا کہاں میں دفن کر کے چلا آیا اللہ کے رسول وہ ابا پکار کے لیے مجھے طرف نہیں آیا. میرے پیارے حبیب اگر میں ایمان کی طرف جاتا ہوں تو آپ پر اپنے معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات کا کوئی بن گئی. کچھ دیر کے بعد پھر کہنے لگے کہیا وہ آ کے دوبارہ پھر سنایا پھر کہا دوبارہ سنائیے دہیا کرنی دو کر کے ہاں کتنا حال ہوگا پیچھے بن گئی. ادھر اللہ کے رسول اور صحابہ کہنے لگے اے دہیا اپنے واقعہ کو روک لیجیے حبیب کا حال ہم نے خراب کر دیا ہے. اور اتنا کہنا تھا کہ پھر اللہ رب العزت نے جبریل فرشتے کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد پھر یہ کہا کہ اے نبی دہیا کو کہہ دیجیے جب خدا نے وہ معاف کر دیا تو خدا نے اس کا اتنا نہیں مانگا. وہ رحمان ہے لیکن یاد رکھو جو ہے کہ دو ٹکڑے میں نے پڑھے اس کو کہتا تھا. آج کے اس دور میں جس کو ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے بہت سے پڑھے لکھے میں بعض عالم کو جانتا ہوں جس کو میرے ساتھیوں میں سے جانتا ہوں جس نے خود پیٹ میں بچی ہونے کے باوجود الٹراساؤنڈ کرانا شروع کرتا اور جب الٹراساؤنڈ کرانے کے بعد دوا دے کر کے کرایا جاتا ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہوا کرتا باپ بچوں کو باقی اور یہ پڑھا لکھا معاشرہ بدل کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو سورہ شمس نے مجھے پڑھا کر دیا اور اس آیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ کیا حال ہوگا اگر بچی انتقال کر جائے اور کوئی گناہ کسی کا نہ ہو یا بچے کو بچپن میں انتقال کر جائے جہاں تک کہ ناکام بھی ہوگا تو کل قیامت میں نام کے نلے سے اپنے گنہگار باپ کو پکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر کرے گا اور کہے گا الہی کیا میرے باپ ہے. اللہ فرمائیں گے ہم تمہارے باپ ہیں. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائیں گے جہنم میں جانے کا میرے لیے کیا حکم ہے کہ تم جنت میں رہو گے. الہی میرا باپ جہنم میں اور جنت میں ایسا نہیں میں اس کے ساتھ رہوں گا اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت بچی کے سے باپ کی مدد کر دیں گے. لیکن اگر اس انداز ہوگا تو خدا بچی کو حاضر کریں گے اور باپ محفوظ ہوگا ماں شریف ہے تو ماں محفوظ ہوگی اور اللہ غصے میں ماں باپ سے مخاطب نہیں ہوں گے بچی سے مخاطب ہوں گے اور کہا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. نبی بتا تجھے کس گناہ میں قتل کیا؟ مفسرین کہتے ہیں بچی کا جواب کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے تو میرے باپ سے پوچھے میں نے کہاں سے پتا میرے اس باپ سے پوچھے. اور آج کے معاملے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں زمانہ جہل کو پیدا ہونے دیتے تھے یہ تو پیدا نہیں صرف اس بنا پر کہ جہل دینا پڑے گا یہ جہل ہم نے آپ نے اڑا صرف اس بنا پر کہ کچھ ماننے جائے گی یہ ہم نے بتایا ہم نے شریعت کا الٹا کیا. مہر جس پر تھا وہ امان لے رہا لڑکی والے سے مہر اس کے دن میں تھا لڑکی لے کے جا رہا ہم نے پلٹ کیا اور آج اس معاشرے میں حال یہ ہے کہ ہم بچوں کا خیال نہیں کرتے اور اتنا تو ضرور کرتے ہیں کہ بچی کو جان لگے سینے سے لگانا چھپا رہا ہے سینے سے یاد رکھو اگر وقت میں گنجائش ہے تو ایک بات آپ سے بتاتا ہوں ایک شخص نے واقعہ